اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ ہم سب کو اپنے دین کے خاطر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو دین سیکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ ہمارا موضوع صحیح بخاری سے لباس کا بیان، چیپٹر لباس کا بیان چل رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چنندہ حدیث شریف، حدیث مبارکہ کو اکٹھا کر صحیح بخاری کا نام دیا، اور صحیح بخاری شریف میں تمام صحیح حدیثیں ہیں، اور صحیح حدیثوں میں ہم لوگ ابھی لباس کا بیان اس چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں۔ لباس کا بیان میں کچھ چند حدیث مبارکہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی، اور کچھ چند حدیث مبارکہ آج بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس طرح سے پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا ناجائز ہے، مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا ناجائز ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ بھیجی ہے مردوں کے لیے کہ انہیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں ریشم کے باریک اور موٹے لباس دیے جائیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مردوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنت الفردوس کے لیے رکھا ہے، مردوں کو دنیا میں ریشم پہننے سے منع فرمایا، اور خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کے لیے ریشم جائز ہے، خواتین ریشم پہن سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 5842 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرد دھاری اور ریشمی جوڑا پہنے دیکھا۔ تو یہ حضرت انس بن مالک یہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابزادی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ریشمی لباس، ریشم کے لباس کو پہن رکھا تھا، اور اسے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا مطلب کہ ان جائز تھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اس کو پہنا تھا، اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 5844، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے، ایک رات میں ان کی نیند کھلی اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب نیند کھلی تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور کیسی بلائیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے تمام امت کے لیے یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے تمام چیزیں بتائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم جو چاہتا تھا وہ دے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ دکھا دیا کہ اس رات میں کچھ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، اور آگے فرمایا کہ کیا کیا رحمتیں اس کے خزانے سے اتر رہی ہیں، مطلب کہ رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے خبردار بھی کرنا ہے امت کو اور خوشخبری بھی دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہماری ام المومنین، ہماری ماؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جگایا اور کہا کہ ان حجرے والیوں کو بیدار کر دو، یعنی کہ سب کو جگا دو۔ دیکھو بہت سی دنیا میں پہننے اوڑھنے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی، آخرت میں بے لباس ہوں گی، استغفر اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس رات میں، جس رات میں وہ جاگے ہیں، جس رات میں وہ اٹھ کر بیٹھے ہیں اور خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور آگاہ بھی کر رہے ہیں، خبردار بھی کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ، بہت سی خواتین ایسی ہوں گی
جو آخرت میں بے لباس ہوں گی، ان کے پاس کوئی لباس نہ ہوگا. اور جنہوں نے یہ حدیث بیان کی وہ آگے فرماتے ہیں کہ ہندا اپنی آستینوں میں انگلیوں کے بیچ گھڑیاں لگاتی تھی. تو یہ ایک خاتون ہیں جو اپنا جسم چھپانے کا بڑا خیال رکھتی تھی. تو ان کی بات بھی یہاں آئی ہے کہ وہ بڑا اس بات سے آگاہ رہتی تھی کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے ایسے کپڑے ایسے لباس پہننا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. تو وہ اپنے جسم کو چھپانے کا بڑا خیال رکھتی تھی. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوئی اور اس سے آگاہ کر دیا گیا خاص طور سے خواتین کو کہ ایسے کپڑے پہننے جس سے بروز قیامت بھی وہ شرمناک نہ ہو, شرم سے پانی پانی نہ ہو جائیں, ان کے سامنے ان کا ایسا منظر نہ آ جائے کہ ان کے پاس لباس ہی نہ ہو. تو اس بات کا خواتین کو بہت خاص خیال رکھنا ہے. آگے حدیث نمبر 5848 میں حضرت برا رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں انہوں نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت انہوں نے نہیں دیکھا. اب اس کی تفسیر میں آیا کہ جو انہوں نے سرخ جوڑا پہنا تھا اس میں سرخ دھاریاں تھیں. اصل میں اس میں دھاریاں جو تھیں وہ سرخ تھیں. تو سرخ دھاریاں والا جوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری والا جوڑا پہنا, یعنی کہ سرخ دھاری والا جوڑا پہننا جس میں کچھ سرخ رنگ کی لال رنگ کی ڈیزائن ہو, کچھ دھاریاں ہوں, وہ سب جائز ہے. پیور پوری طرح سے لال نہ ہو اس سے بچیں. مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ لال رنگ کی سرخ رنگ کی ڈیزائن والا چیکس والا شرٹ پہنے, لائننگز پہنے, کچھ اس پہ پرنٹ ہو, تو سب جائز ہے. آگے 5849 میں حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا تھا. اس میں سے کچھ چند چیزیں یہ ہیں, جو چند چیزیں کرنے کی آ رہی ہیں اس میں بیمار کی عیادت کرنا, جنازے کے پیچھے چلنا, چھینکنے والے کا جواب یا رحمک اللہ سے دینا. جب وہ الحمدللہ بولتا ہے تو ہمیں یا رحمک اللہ بولنا چاہیے. یا رحمک اللہ بولنا یعنی کہ اللہ اس پر رحم فرما, اور آپ یعنی اس پہ ایک طرح سے دعا کرنا ہے اس کے لیے. تو ہمیں بیمار کی خبر پیش پوسی کرنا ہے, خبر لینے جانا ہے, جنازے کے پیچھے چلنا ہے, یعنی کہ چاہے کم سے کم 40 قدم ہی چلیں, لیکن جنازے کے پیچھے چلنا, اگر جنازہ مل جائے تو چھینکنے والے کا جواب دینا ہے. اور کچھ چیزوں کے کچھ کاموں کو منع فرمایا کرنے سے, اس میں ریشم پہننا, دیبا پہننا, سرخ پوش مطلب کپڑے پہننا سرخ رنگ کے پوری طرح سے, اور دعوت قبول کرنا. اسی طرح سے جو منع فرمایا اس میں ایک سونے کی انگوٹھی پہننا. اس کے آگے ہم حدیث آئے گی انشاءاللہ, اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے. سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. چاندی کے برتنوں میں کھانا مرد اور خواتین, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کسی کے لیے بھی جائز نہیں چاندی کے برتنوں میں کھانا. سلام کرنا, مظلوم کی مدد کرنا اور وعدے کو پورا کرنا, یہ جائز ہے. اور یہ اس کو کرنے کے لیے بیان کیا گیا, حکم دیا گیا. تو سلام کرنا ہے, مظلوم کی مدد کرنا ہے, قسم کھاؤ تو اس کو پوری کرنا ہے, بیمار کی عیادت کرنا ہے, جنازے کے پیچھے چلنا ہے, چھینکنے والے کو جواب دینا ہے, اور ریشم نہیں پہننا ہے, سرخ لباس نہیں پہننا پوری طرح. اسی طرح سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا, چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ جوتے, کس طرح سے جوتے پہنے جائیں. چمڑے کے جوتے پہننا ہے. 5850 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوتے پہنے ہوئے تھے نماز پڑھتے تھے ان جوتوں میں, اور وہ پاک صاف ستھرے جوتیاں تھے. جوتیاں کہہ دیں یا جوتے کہہ دیں, تو یہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. اور اس جوتے کے جو صاف چمڑے کے جوتے ہوتے تھے, یعنی کہ جس کے اوپر بال نہیں ہوتے تھے, وہ پلین چکنا چمڑا جو ہوتا ہے, اسکن جیسا چمڑا ہوتا تھا, وہ بالکل صاف ہوتا تھا.
تو صاف ستھرے جوتے پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کے ارکان کے بارے میں جو تم نے کہا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے تو اس وقت صرف حجر اسود کو اور رکن یمانی کو ہی چھوتے تھے، اس کو ٹچ کرتے تھے۔ صاف طریقے چمڑے کے جوتوں کے بارے میں جو تم نے پوچھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے۔ وہی بات کو دوسری حدیث سے یہاں ڈیٹیل دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج یا دوران عمرہ بھی سفید صاف جوتے پہنے ہیں، چمڑے کے صاف جوتے، کلین، جس پہ کوئی بال نہیں ہوتے تھے، چکنے جوتے ہیں وہ۔ تو چمڑے کا جوتا صاف پہننا جس میں بال نہیں ہوتے تھے، اور آپ اس کو پہنے ہوئے وضو کرتے تھے، اس کو پہن کر ہی وضو کرتے تھے۔ یہ اس کو استعمال کرنا جائز ہوا۔ زرد رنگ کے بارے میں تم نے جو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے حجاب کرتے ہوئے یا کپڑے رنگتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ رہا احرام باندھنے کا مسئلہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی وقت احرام باندھتے جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگتے، یعنی کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آخری وقت میں احرام باندھ کر اونٹ پر بیٹھتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ زرد رنگ کا استعمال مردوں کو بھی درست ہے، لیکن وہ زرد زعفران رنگ کا زرد نہ ہو۔ یہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ ایک زعفران کا زرد رنگ نہ ہو، ایک زعفرانی جو زرد رنگ رہتا وہ نہ ہو۔ تو زعفرانی رنگ سے بچنا ہے مردوں کو، باقی ہلکا زرد رنگ چلے گا حجاب کے لیے بھی اور کپڑوں میں بھی۔ 5852 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا پہننے سے منع فرمایا وہ ورس سے رنگا ہوا تھا اور زعفران سے رنگا ہوا تھا۔ تو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ پیور زعفران کا استعمال نہیں کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیور زعفرانی رنگ نہیں ہونا چاہیے، زرد رنگ چل جائے گا۔ اور فرمایا آگے کہ جوتے نہ ملے تو موزے پہن لیں، جوتے نہ ملے تو موزے پہن لیں، لیکن ان کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دیں، ان کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دیں۔ تو لیدر کا جو چمڑا، مطلب لیدر چمڑے کا جو جوتا پہننا ہے یا موزہ پہننا ہے نماز میں، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ٹخنے کے نیچے رکھنا ہے، ٹخنے کے نیچے سے کٹے ہوئے ہونا چاہیے۔ کچھ زیادہ تر لوگ، ہمارے بھائی لوگ، وہ سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو چین والے لیدر کے وہ چمڑے کے موزے لے آتے ہیں، نمازوں میں پہن کر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ٹخنے کے وہاں سے ان کو کٹے ہوئے ہونا چاہیے۔ وہ چین والے اور پنڈلیوں تک کے وہ جائز نہیں ہے اس کا مطلب۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے لیدر کے موزے پہن رکھے ہیں تو ان کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دیں، مطلب ٹخنے کھلے ہونا چاہیے۔ 5853 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس احرام باندھنے کے لیے تہبند نہ ہو تو وہ پاجامہ پہن لے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہو موزے ہی پہن لے، لیکن ٹخنوں کے نیچے تک اس کو کاٹ ڈالے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آیا۔ تو احرام مطلب آپ کے پاس اگر بڑا چادر نہیں ہے، بڑا چادر احرام جیسا وہ آتا ہے وہ نہیں ہے، اتنی بڑی چادر نہیں ہے، تو چھوٹا موٹا تہبند، مطلب بڑا تہبند نہیں ہے تو چھوٹا موٹا پاجامہ پہن لیں، پاجامہ پہننا بھی جائز ہے۔ مطلب یہ بات بھی آئی حدیث مبارکہ میں کہ جس کے پاس احرام نہیں ہو یا احرام باندھنا پاسبل نہیں ہو، تہبند باندھ نہیں پا رہا ہو، تو پاجامہ پہن لے، اور جس کے پاس جوتے نہ ہو موزے ہی پہن لے، لیکن ٹخنوں کے نیچے تک اس کو کاٹ ڈالے، جیسا کہ ہم نے اوپر کی حدیث میں پڑھا۔ 5854 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں کنگا کرنے میں اور جوتا پہننے میں داہنی طرف سے شروعات کرتے تھے۔ مطلب طہارت میں کنگا کرنے میں، تو جب بھی وضو بناتے یا غسل کرتے تو سیدھے ہاتھ سے شروعات کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے شروعات کرنا چاہیے کنگا کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی، داہنی طرف ہے نا، سیدھے ہاتھ سے۔
تو ہر اچھے کام کی شروعات سیدھے ہاتھ سے کی جائے، سیدھی طرف سے کی جائے، یہ بھی سکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے. اتارتے وقت بائیں طرف سے اتارنا ہے، پہنتے وقت دائیں طرف سے پہننا، سیدھے طرف سے پہننا ہے، اتارتے وقت الٹی طرف سے اتارنا ہے. اس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے. یہ بات بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. آگے ہے حدیث نمبر 5863 ہے. وہ بیان آ رہا ہے سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا کیسا ہے. اس بات پہ غور کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے روکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے یا سونے کے چھلا پہننے سے، ریشم پہننے سے، دیبا سے، سرخ رنگ پہننے سے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانے سے یا چاندی کے برتن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. اس بات پہ غور کرنا ہے. مردوں کو ہمیں سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا ہے. سونے کا چھلا، انگوٹھی، ریشم کے کپڑے، ان سب سے بچنا ہے. اور بیمار لوگوں کی بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا ہے. جنازے کے پیچھے چلنا ہے، چھینکنے والے کو جواب دینا، چھینکنے کا جواب دینا. وہ الحمدللہ کہے گا تو ہمیں یا رحمک اللہ بولنا ہے. سلام کا جواب دینا ہے، دعوت قبول کرنا ہے. اگر کوئی قسم کھائیں تو قسم پوری کرنا ہے، یعنی کہ وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کرنا ہے، نبھانا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. یہ اچھے طریقے، اچھی باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں. 5864 میں پھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے مردوں کو منع کیا. مردوں کے لیے خاص لفظ ہے، تو مردوں کو سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا ہے، سونے سے بچنا ہے. گولڈ، سونا استعمال نہیں کرنا ہے نا. تو یہ خواتین کے لیے گولڈ پہننے کی، گولڈ کے زیورات پہننے کی اجازت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت تک کچھ سونے کی ایک انگوٹھی کچھ وقت پہنی ہے. اگر کسی کو کہیں سے پتہ چلے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. یا کوئی ایسی حدیث یا کوئی بات لے کر آ جائے تو اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ حرمت آنے سے پہلے، سونے کی حرمت مطلب سونے کی جب منادی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے سونا پہننا مردوں کے لیے منع کر دیا، اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے، لیکن جیسی حرمت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا اور اپنی انگلی سے اتار دیا. تو یہ بات آئی ہے کہ ہمیں مردوں کو سونے کی انگوٹھی بالکل نہیں پہننا. حدیث نمبر 5866 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے یا چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا. وہی حرمت آنے کے پہلے ایک مرتبہ بنائی تھی اور اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. تو ان کو دیکھ کر جس دوسرے لوگوں نے انگوٹھیاں بنوا لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھی بنوا لی ہے، تو آپ نے اسے پھینک دیا اور حرمت بھی آ گئی تھی اس کی، ہے نا. تو آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا. پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھی بنوا لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہنا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان نے پہنا. آخر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں وہ انگوٹھی اوریس کے کنویں میں گر گئی. تو یہ سونے کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں پہنی. جیسی حرمت آئی تو اس کو نکال کر پھینک دی. اور چاندی کی انگوٹھی کی مقدار ایک خاص مقدار ہے، اس مقدار کی ہی چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی جو پہلے پہنی تھی، بنوائی تھی، حرمت کا حکم آنے پر اس سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور چاندی کی انگوٹھی جو مفتی اکرام بتاتے ہیں، یہ شریعت نے جو جائز کی ہے، اس چاندی کی انگوٹھی کو پہن سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی ایک لاجک یہ ہے کہ کوئی انسان کسی سفر پر جائے یا کوئی کچھ تجارت کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، تو اس کو موقع آنے پر، وقت آنے پر وہ اتنی قیمت کی وہ بیچ کر اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے.
یا اپنے گھر واپس لوٹ سکتا ہے. سفر میں خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے یا تجارت میں بزنس میں سے کچھ لاس ہو جائے تو اس کا بھی ایک مقدار ہے جو شریعت نے فکس کر دی ہے. اتنی مقدار کی انگوٹھی پہن کر اور پھر اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کا ایگزیکٹ شریعت نے ایک مقدار بتائی ہے. تو اتنی ہی مقدار کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اور وہ بھی چاندی کی. سونے کی انگوٹھی پہننا بالکل منع ہے نا. اس طرح سے آپ 5869 حدیث نمبر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی تو آپ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز بہت لیٹ پڑھائی, بہت دیر سے پڑھائی, پھر چہرہ مبارک ہماری طرف کیا جیسے اب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں. مطلب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات میں پڑھایا اندھیرے میں تو انگوٹھی چمک رہی تھی. تو یہ چاندی کی انگوٹھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں نگینے کی چمک مراد ہے, اس میں کچھ نگینہ لگا ہوا تھا. تو خاص نگینہ لگانا درست ہے. چاندی کی انگوٹھی میں ایک نگینہ جو ایک طرح کا خاص نگ جو چمکدار ہو تو وہ لگانا جائز ہے چاندی کی انگوٹھی میں. تو سونے کی تو بالکل نہیں پہننا ہے, سونے کی انگوٹھی بالکل نہیں پہننا ہے, یہ دھیان رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا اور وہ بڑی چمکدار انگوٹھی تھی ماشاءاللہ. تو یہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ انگوٹھی میں کوئی نگ یا نگینہ لگانا درست ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہم سب کو اپنے اس نیکی کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول و مقبول فرما. صحیح ہدایت عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو جائے تو معاف فرما. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب پہ تیرے رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما. یا اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے. تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہم سب کی اس تمام کوشش کو, ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول و مقبول فرما. غلطیوں کو معاف فرما. ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے, سب کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے. ہم سب کو, ہمارے والدین کو, تمام بزرگوں کو, تمام خاندان کو, تمام امت مسلمہ کو, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو, سب کو جنت الفردوس عطا فرما. سب پہ رحم فرما, سب کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہم سب کو معاف فرما, ہم سب پہ رحم فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے قرض سے, ہر طرح کے مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو شفا, تندرستی, صحتیاب عطا فرما. ہر لا علاج بیماری سے, بری بیماری سے, پریشانی سے, نقصانات سے, آزمائش سے, ذلت سے, دکھ تکلیف پریشانی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب کی زندگی میں خوشیاں, برکت, کامیابی, آسانی عطا فرما. ہمارے لیے ہر فیصلے میں تیری رحمت, برکت, حفاظت, خیر و برکت, بھلائی اور آسانی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. ہم سب کو مشکل آزمائش سے, ہم سب کی پریشانی سے, ہر طرح کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم کسی قابل نہیں, اللہ ہم سب کو کسی طرح کی آزمائش میں مت ڈال. اللہ ہمیں کسی طرح کی آزمائش میں مت ڈالنا. ہم کسی قابل نہیں ہیں. ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے آسانی عطا فرما. آسان حساب کتاب عطا فرما. بروز قیامت بھی آسانی عطا فرما. بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ ہم سب کو معاف فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.